نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے فرض علوم کورس کا سبق نمبر 2 ہے اور پیج نمبر 54 کتاب سے، اور جن کے پاس پی ڈی ایف ہے تو پی ڈی ایف سے پیج نمبر کا فرق ہے۔ پی ڈی ایف میں پیج نمبر 21 سے سبق شروع ہوگا۔ جن کے پاس پی ڈی ایف ہے وہ وہاں سے صفحات دیکھ لیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ جواب: نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو۔ آگے سوال ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ جواب: ایک قول یہ ہے کہ دونوں مترادف ہیں، ملتے جلتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے، پھر جو فرق کے قائلین ہیں ان کے نزدیک دو طرح سے فرق ہے۔ اب وہ فرق کس طرح سے ہے اس کو آپ سمجھیں۔ نمبر 1 کہ رسول جو ہے، رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول نئی شریعت لے کر آتا ہے، جبکہ نبی نئی شریعت لے کر نہیں آتا۔ یعنی ایک تو بیسک کا جو ہے فرق یہ ہے بنیادی طور پر۔ کوئی پوچھے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے تو پھر ہم یہ بتائیں گے۔ ایک جواب تو ہم یہ دیں گے، یہ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، یا ویسے میں اپنے طور پر آپ کو نالج میں اضافے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک اس کا جواب یہ ہے کہ جو رسول ہے، ہر رسول نبی ضرور ہے، ہر رسول نبی ضرور ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہر رسول نبی ہے، پیغمبر ہے، لیکن ہر پیغمبر، ہر نبی رسول نہیں ہے۔ تو رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول کا ایک جو یہاں مطلب بیان کیا گیا، ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ جو رسول ہے وہ نئی شریعت لے کر آتا ہے، جبکہ جو نبی ہے وہ نئی شریعت لے کر نہیں آتا۔ نمبر 2، رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جو دوسرا فرق ہے نبی اور رسول میں کہ رسول بشر کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ پھر کس طرح؟ بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہوتے ہیں، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ تو اس طرح جو ہے نبی اور رسول میں یہ بنیادی طور پر فرق ہوتے ہیں۔ نبی جو ہے یہ صرف انسانوں میں ہوتے ہیں۔ انسانوں میں کوئی جو ہے عورت کو ہم نبی نہیں کہہ سکتے، وہ آگے بات آئے گی۔ جو نبی ہوگا وہ صرف مرد ہوگا۔ تو نبی اور رسول میں یہ فرق ہے۔ آگے چلیے جی سوال، کیا جن اور فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں؟ نہیں، جن اور فرشتے نبی نہیں ہوتے۔ نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں، اور ان میں سے 4 صرف مرد کے لیے ہے، کوئی عورت نبی نہ ہوئی۔ اور ان میں سے جو مرتبہ ہے نا کہ جو نبی ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جو نبی ہے وہ نہ جن ہوگا اور نہ فرشتہ ہوگا، بلکہ نبی کون ہوگا؟ بشر ہوگا، مرد ہوگا، انسان ہوگا۔ عورت بھی نہیں نبی ہوگی، ثابت ہو گیا۔ جن بھی نبی نہیں ہوگا، اور فرشتہ بھی نبی اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوگا۔ یہ صرف بشروں میں نبی آئے ہیں۔ سوال، انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جواب، انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام شرک، کفر اور ہر ایسے امر سے جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے جھوٹ، خیانت، جہالت وغیرہ بری صفات سے قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں۔ یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں نبی میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ یہ ہم جیسے گناہ گاروں میں ہوتی ہیں، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، جہالت وغیرہ، اللہ کے نبی ان بری صفات سے پاک ہیں، ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ نبی تو شان والا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اور اسی طرح ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں۔ اور ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں، یعنی کہ جو خلاف شرع ہوں، عزت کے لائق نہ ہو، انسانیت اس میں نہ جھلکتی ہو، جو واضح طور پر برائی والے اس طرح کے افعال ہوں، برائی والے کام ہوں،
تو جو اللہ کا نبی ہے نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی ان تمام بری چیزوں سے پاک ہوگا۔ نمبر 3، اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہے۔ کبائر سے مراد یہاں ہے کبیرہ گناہ۔ کبائر یہ کبیرہ کی جمع ہے کبائر، اور جو نبی ہے وہ کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہے۔ اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر، تعمد صغائر کا مطلب ہے کہ قصداً صغیرہ گناہ کرنے سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہے، یعنی ان سے یہ گناہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، جس طرح فرشتے معصوم ہیں اسی طرح اللہ کے نبی بھی معصوم ہیں، گناہ ان سے نہیں ہوتے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیے۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا، تکیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہ پہنچایا، تو ایسا کہنے والا جو قائل ہوگا، کہنے والا وہ کافر ہے، اس کے اوپر حکم کفر ہوگا، کیونکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی طرف جو بات بھیجی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئے تو اللہ کے نبی اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ کوئی بندہ کہے نا نہیں اللہ کے نبی نے فلاں بات نہیں پہنچائی، اللہ کا نبی ڈر گیا تھا خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کے جملے کفریہ جملے ہیں، ان سے قطعاً پرہیز کرنا۔ کبھی بھی زندگی میں ایسا کوئی جملہ نہیں بولنا، اگر کوئی بولے تو اس کو سمجھانا ہے۔ نبی وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے۔ نمبر 5، احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو و نسیان محال ہے۔ احکام تبلیغیہ یعنی جو تبلیغ کے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے جو ہے انبیاء ہیں ان کے ذہن میں اللہ رب العزت وہ بات ڈال دیتا ہے، فرشتے کے ذریعے ہو یا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آئے، حکم آیا، تو انبیاء سے سہو و نسیان محال ہے۔ سہو و نسیان کا مطلب کہ بھول چوک، یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں جی اللہ کا نبی بھول گیا تھا وغیرہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے، نبی نہیں بولتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ تو محال ہے یعنی ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر 6، ان کے جسم کا برس و جزام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے تنفر ہوتا ہے پاک ہونا ضروری ہے۔ تنفر کا مطلب جس طرح کے لوگ نفرت کرتے ہوں ایسے امراض۔ اچھا یہاں آپ ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں، ان کے جسم کا برس و جزام، برس یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بیماری ہوتی ہے کہ کوڑ چلتا ہے، بدن سے بدبو نکلتی ہے، دانے بن جاتے ہیں، پھوڑے پھنسیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں، بدبو آتی ہے، سمیل آتی ہے، ایسی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ معافی دے۔ تو یہ مشہور ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، یہ اپنے نالج میں اضافے کے لیے آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ میں تحریری طور پر بھی انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا اس کے حوالہ جات۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ معروف ہے کہ جی ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے معاذ اللہ، ان کو برس کا جزام وغیرہ اس طرح کی بیماریاں لگ گئی، کیڑے پڑ گئے، بدبو آتی تھی وغیرہ۔ دیکھیں یہ بات اللہ کے نبی کی شان کے لائق ہے، بندہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہ سوچے۔ ہمارے خطیب یہ بیان کر جاتے ہیں، نقیب جو نقابت کرتے ہیں وہ بیان کر جاتے ہیں، نعت خوان بیان کر جاتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، شان کے خلاف ہے، ایسا جملہ نہیں بولنا، بلکہ یہ من گھڑت بات۔ ہاں کتابوں میں ضرور ہے، یہ ابرار خطابت اس طرح کی جو خطابت والی کتابیں ان میں یہ موجود ضرور ہے، لیکن یہ معتبر نہیں ہے، مستند نہیں ہے، کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام ہم بیمار ضرور ہوئے تھے لیکن اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوئے تھے کہ بدبو آئے وغیرہ۔ یہاں پر آپ نے سن لیا نمبر 6 پر کہ ان کے جسم کا برز و جزام وغیرہ تمام ایسے امراض سے پاک ہونا، جس سے تنفر ہوتا ہو، جس سے لوگ نفرت کریں، گھن کریں، پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ نمبر 7، اللہ عز و جل نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے غیب یعنی غیوب پر اطلاع دی۔ غیوب یہ غیب کی جمع ہے یعنی علم غیب، غیوب پر اطلاع دی، مگر یہ علم غیب کی ان کو ہے، مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے جو اللہ عز و جل کے دیے سے ہے، لہٰذا ان کا علم عطائی ہوا۔ اچھا یہ آپ سمجھ لیں، آگے مزید اس کی وضاحت آ جائے گی انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبیوں کا علم ہے، جو علم غیب ہم اہل سنت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو جو یہ منظم پختہ عقیدہ عطا فرمایا،
تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو علم جو ہے غیب وہ عطا فرمایا، غیب کا علم عطا فرمایا، علم غیب عطا کیا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ذاتی طور پر نہیں ہے، ذاتی طور پر جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ذاتی طور پر، لیکن عطائی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو یہ غیب کا علم عطا فرمایا ہے، جس کی وجہ سے وہ غیب کا علم جانتے ہیں۔ اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ یہ جو ترجمہ تفسیر کورس میں ساتھی شامل ہیں انہوں نے یہ پڑھ لیا ہوگا جب ہمارا وہ سبق آیا تھا، تو اس پر باقاعدہ 10 حدیثیں پیش کی گئی تھی۔ اب وہاں سے بھی اس کو دیکھ لیجئے گا علم غیب کے دلائل پر۔ آگے ہے جی نمبر 8، انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل یا برابر بتائے وہ کافر ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا۔ آگے ہے جی نمبر 9، نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ اصل تمام فرائض ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین جو ہے یہ یا تکذیب کفر ہے، جھٹلانا، انکار کرنا، توہین کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ نبی کی توہین کی اجازت نہیں ہے۔ جو توہین کرے گا ظاہر گستاخ ٹھہرے گا، کفر ہے۔ نمبر 10، تمام انبیاء اللہ عز و جل کے حضور عظیم وجاہت عزت والے ہیں۔ وجاہت کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے عزت و تکریم۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گمراہی اور کلمہ کفر ہے۔ نمبر 11، انبیاء علیہ السلام کو عقل کامل عطا کی جاتی ہے، جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد، یعنی بدرجہ جہاں زائد ہے، کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، یہ انبیاء کی شان ہے۔ سوال، کیا انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں؟ جی ہاں، انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اپنی قبور کہہ لیں یا قبروں میں۔ اسی طرح جو ہے با حیات حقیقی زندہ ہیں، اسی طرح با حیات حقیقی زندہ ہے۔ کس طرح؟ جیسے دنیا میں کھاتے پیتے جہاں چاہے آ جاتے ہیں، تصدیق وعدہ الہی کے لیے ایک آن ان پر موت آئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات شہداء سے بہت عرفہ والا ہے، فلہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے، باخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں۔ اچھا، اس میں فقہی مسائل جو کچھ اور بھی بہت سارے ہیں، خلاصتاً یہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کو روزی دی جاتی، باقاعدہ اس پر حدیث پاک ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ یہ یہاں لکھی نہیں ہوئی، یہ میں ویسی پڑھ دی ہے میں نے آپ کے نالج میں اضافے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ایک آن ان پر موت طاری ہوئی، پھر وہ بدستور زندہ ہو گئے۔ ایک مسئلہ یہ ثابت ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ جو ان کی حیات ہے، ان کا زندہ ہونا، یہ شہداء سے افضل ہے۔ جس طرح شہداء زندہ ہے نا، قرآن پاک میں ہے، دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، شہید زندہ ہے۔ تو جب شہید زندہ ہے تو اللہ کے نبی بھی زندہ ہے۔ اچھا، آگے ایک مسئلہ یہ ہے کہ شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، فلہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا۔ ترکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ انتقال کر جائے پھر اس کی جو وراثت ہے، وراثت کو ترکہ کہتے ہیں۔ اس کا ترکہ یعنی اس کی وراثت تقسیم ہوگی، جو حصے دار ہیں ان کو حصہ ملے گا۔ اور کیا فرمایا کہ ان کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے، کس کی؟ شہید کی۔ شہید کی بیوی بعد عدت گزار کر کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، بخلاف انبیاء کے وہاں یہ جائز نہیں۔ جو اللہ کے نبی ہیں ان کی ازواج مطہرات جو ہیں، یعنی ہماری مائیں امہات المؤمنین، جو سرکار کی 11 بیویاں ہیں، ازواج مطہرات جن کو ہم کہتے ہیں، امہات المؤمنین یعنی مومنوں کی مائیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ ام المؤمنین، ہر کو ہم ام المؤمنین کہتے ہیں کہ مومنوں کی ماں۔ اللہ کے نبی کی کسی کی بھی بیوی سے کسی صحابی نے کسی نے بھی نکاح نہیں کیا، کیونکہ جائز نہیں ہے۔ سوال، کیا نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں، نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتہ کی معرفت ہو یا بلا واسطہ، یعنی فرشتہ کے ذریعے وحی اللہ تعالیٰ بھیجے یا ڈائریکٹ اللہ رب العزت اپنے نبی کے ذہن میں وہ بات ڈال دے، ڈائریکٹ وحی کا سلسلہ ہو جائے۔
تو یہ ہو سکتا ہے دونوں طرح سے، بلا واسطہ یا بالواسطہ، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ تو نبی کے لیے وحی ہونا ضروری ہے، یہ آپ نے مسئلہ یاد رکھنا اچھی طرح سے، نبی کے لیے وحی ہونا ضروری ہے۔ آگے سوال، کیا وحی غیر نبی کو ہو سکتی ہے؟ یعنی جو نبی نہیں ہے، وحی نبوت انبیاء کے لیے، وحی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے کافر ہے۔ ولی کے دل میں ولی کے دل میں بعض اوقات، یعنی بعض دفعہ سوتے میں جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے۔ القاء کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈالی جاتی ہے، القاء ہوتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ اور وہی شیطانی کے القاء من جانب شیطان ہو یا کاہن، ساحر اور دیگر کفار و فساق کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں نا شیطان کی طرف سے، ان کو یہ دماغ میں چیزیں آتی ہیں، کاہن یہ جادوگر کو کہتے ہیں، ساحر اور کفار و فساق، ساحر بھی یہی جو جادو ٹونے کرتے ہیں، کفار فساق گناہ گار قسم کے بدترین قسم کے لوگ، تو ان کو جو ہوتی ہے نا، اس کو وحی نہیں کہہ سکتے، الہام نہیں کہہ سکتے، یہ شیطان کی طرف سے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ سوال، کیا نبوت کسبی ہے، یعنی آدمی عبادت و ریاضت سے حاصل کر سکتا؟ جواب، نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے حاصل کر سکے، بلکہ محض عطا الہی ہے کہ جسے چاہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ ہاں، دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے، اور جو اسے کسبی مانے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، یہ کافر ہے۔ یعنی کوئی بھی کتنی کوشش کر لے نہیں ملے گی نبوت، یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ سوال، جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز مانے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سوال سمجھ لیں کہ جو شخص نبوت یعنی نبی سے نبوت کا زوال، یعنی نبوت چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، جو جائز جانے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، تو جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے وہ کافر ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے؟ نبی کے علاوہ کوئی اور معصوم ہو سکتا ہے؟ کون کون معصوم ہے؟ جواب، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بددینی ہے۔ کہتے ہیں نا 12 امام 14 معصوم، تو ایسا نہیں ہے۔ معصوم صرف اللہ کے نبی اور فرشتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک کوئی معصوم نہیں ہے، اہل بیت بھی معصوم نہیں ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے۔ سوال، عصمت انبیاء کے کیا معنی ہے؟ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے، بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء کے کہ اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو شرعاً محال نہیں، یعنی وہ معصوم نہیں ہیں، انبیاء کے علاوہ جو ائمہ وغیرہ ہیں معصوم نہیں ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے، یہ ضرور ہے۔ سوال، کن انبیاء علیہم السلام کے نام قرآن مجید میں صراحتاً موجود ہیں؟ یہ یہاں پر 26 کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ جن کے اسماء طیبہ بالتصریح قرآن مجید میں ہیں، وہ یہ ہیں: حضرت آدم، حضرت نوح، ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت الیسع، یہ 20 نمبر پر ہے، حضرت الیسع، حضرت یونس، حضرت ادریس نمبر 23، حضرت ذوالکفل نمبر 24، حضرت صالح نمبر 25، حضرت عزیر نمبر 26، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو یہ انبیاء کے ذکر قرآن مجید میں موجود ہیں۔ سوال، انبیاء کی کل تعداد کتنی ہے؟ انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں، یعنی اختلاف ہے، اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج مانے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہے، لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، یعنی کم و بیش ہم کہتے ہیں نا 1,24,000، تو اس طرح ہی کہنا چاہیے، تعداد معین نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے کون سے نبی ہیں؟ دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ دنیا میں تشریف لانے کی قید اس لیے لگائی کہ مطلقاً نبوت ملنے کی بات کی جائے تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت بھی
مقام نبوت پر فائز تھے جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے، قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوۃ او قال وآدم بین الروح والجسد۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ تو اس حدیث پاک سے، اس روایت سے، جامع الترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، اس سے ثابت یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل و اعلیٰ ضرور ہیں، لیکن دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اور سرکار کی نبوت جو ہے، نبوت کا اعلان پروردگار کی ہاں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہو چکا تھا۔ وہ سرکار کی نور کے متعلق حدیث پاک ہے نا، پوچھا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا فرمایا سب سے پہلے، تو سرکار نے فرمایا تھا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہاں بعثت کے اعتبار سے، یعنی دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اور بعثت کے اعتبار سے، بعثت کا مطلب ہوتا ہے بھیجے جانے، اس اعتبار سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے آخری ہیں۔ سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ جواب، سب سے پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے 950 برس ہدایت فرمائی۔ اس بارے میں دو روایتیں ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال یا 950 سال، دو روایتیں ہیں، اتنا عرصہ انہوں نے تبلیغ فرمائی۔ ان کے ذمہ یعنی ان کے زمانہ کے کفار، اس وقت کے ان کے زمانہ کے کفار بہت سخت تھے، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ استہزاء کا مطلب ہوتا ہے کہ مذاق، ہنسی مذاق کرنا۔ اتنے عرصے میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے، جب باقیوں کو ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں، ہٹ دھرمی اور کفر سے باز نہیں آئیں گے، مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کی ہلاکت کی دعا کی۔ طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی، صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لیا گیا تھا وہ بچ گئے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ جانوروں کا ایک ایک جوڑا یعنی نر و مادہ، جو بچے کشتی میں سوار ہو گئے، بچ گئے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ سوال، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام میں سب سے افضل کون ہے؟ سب میں افضل ہمارے آقا مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان حضرات کو مرسلین اور اولو العزم کہتے ہیں، اور یہ 5 حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین انس و جن، یعنی انسان اور جن، ملک، ملک کا مطلب ہے فرشتہ، فرشتے سے، وہ جمیع مخلوقات الہی سے افضل ہے، یعنی ساری مخلوق سے افضل ہے۔ سوال، انبیاء علیہ السلام کی لغزشوں کا تذکرہ کرنا کیسا ہے؟ انبیاء علیہ السلام سے جو لغزش واقع ہوئی، یعنی جو لغزش کی جمع لغزشیں ہوئی، ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام، سخت حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں میں کیا لب کشائی، یعنی لب کشائی کی کیا مجال، مولا ان کا مالک ہے، جس محال پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے، وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہے تواضع فرمائے۔ دوسرا، ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا، اور خود ان کا اطلاق کرے تو مردود بارگاہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ لعنت اس کو ملے گی۔ پھر ان کے یہ افعال جن کو لغزش سے تعبیر کیا جائے، ہزار ہاں حکم و مسالے پر مبنی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہے نا کہ انہوں نے ممنوع دانہ کھایا، ان سے خطائے اجتہادی ہوئی، لغزش ہوئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، وہ خطائے اجتہادی تھی۔ تو اس میں جو ہے ہزار ہاں فوائد و برکات کے جو ہے مثمر ہوتے ہیں۔ ایک لغزش آدم علیہ السلام کو دیکھیے، اگر وہ نہ ہوتی، جنت سے نہ اترتے، دنیا آباد نہ ہوتی، نہ کتابیں اترتی، نہ رسول آتے، نہ جہان آباد ہوتے، ہاں جی، نہ جہان ہوتے، لاکھوں کروڑوں جو ہے صوبات کے دروازے بند رہتے، ان سب کا فتح باب ایک لغزش آدم علیہ السلام کا نتیجہ، یعنی مبارک ثمرہ طیبہ ہے۔ اسی طرح من جملہ
یعنی بالجملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی لغزش من و تو کس شمار میں ہے، یعنی میں اور تو ہم کس شمار میں ہیں. ہم جو ہے اس بارے میں نہیں بول سکتے، ہمیں اس کی اجازت ہی نہیں ہے. بس یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی. مثال حضرت آدم علیہ السلام کی وہ خطائے اجتہادی، اور یہ بھی لفظ یاد رکھیں، خطائے اجتہادی یہ لفظ بولنا ہے، مطلقاً خطا نہیں کہنا، خطائے اجتہادی لفظ بولنا ہے، یا پھر یہ کہنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی جو ان سے جو کچھ بھی معاملہ ہوا. صدیقین کی حسنات سے افضل و اعلیٰ ہے، جو ان کی لغزشیں ہیں نا، صدیقین کی حسنات یعنی نیکیوں سے افضل و اعلیٰ ہے. حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے خطاؤں کا درجہ رکھتی ہیں. آج کا ہمارا یہ سبق تھا. دیکھیں عقائد کے حوالے سے بہترین مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں، کوشش کریں ان کو اچھی طرح ذہن نشین کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حاضری ضرور لگا دیا کریں، لائک کر دیا کریں تاکہ آپ کی حاضری شمار ہو جائے.